بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. محترم حضرین، جیسا کہ آپ پیچھے آویزاں کیے ہوئے بائنر میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس نشست کا مقرر کیا ہوا عنوان ہے زبان سے اقرار اور دل سے یقین یا دل کا یقین. یہ ہم اور آپ ابتدائی طور پر یہ سبق پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. ہر ایک کو، ہر مسلمان مرد ہو، خاتون ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اسے دین کی بنیاد کا سیکھنا لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے معنی میں سب سے پہلے یہ داخل ہے کہ ہم ایمان اور عقیدہ سیکھیں، زبان سے اقرار کریں، دل سے یقین کریں. ایمان جو اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے لفظی طور سے ڈکشنری اور لغت میں، ایمان کے معنی تصدیق کرنا اور تصدیق میں کچھ اضافہ زائد چیز یقین. لیکن اصطلاحی معنی میں ایمان کے تمام جمہور محدثین اور اہل السنہ والجماعہ کی تقریباً تمام شخصیات علماء کرام یہ تعریف کرتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے. ایک دل سے یقین کرنا، دوسرے زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرے اعضاء و جوارح سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا. یہ تین چیزیں ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرط اور ضروری ہیں. اگر ایک شخص اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اقرار کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کو مان رہا ہوں، فلاں چیز کی گواہی دے رہا ہوں، لیکن دل میں وہ مانتا ہی نہیں جس بات کو وہ کہہ رہا ہے، تو اس کی گواہی نہیں ہے. اس کا اقرار کرنا کوئی معنی اور مطلب نہیں رکھتا. ابھی میں نے آیت الکرسی کے بعد سورہ زخرف کی بڑی مشہور آیت پڑھی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، سارے مشرکین، دیوی دیوتا ہوں، شجر حجر ہوں، اولیاء صالحین ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، جن کو بھی پکارتے ہیں، لا يملكون الشفاعة لا يملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة، ان میں سے کسی کو بھی شفاعت کا، سفارش کا اختیار نہیں ہے. کوئی خود سے اللہ کے یہاں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا.
کس کی کر سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ الا من شہید بالحق، سوائے اس کے جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہوں۔ حق کی گواہی دینا، گواہی کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، اور علم کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور دوسرے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں الا من شہد بالحق میں حق کی شہادت کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی، کلمہ توحید اور توحید کی گواہی۔ وہم یعلمون، اس کا علم بھی ہو، گواہی زبان سے دے رہے ہیں اور یقین دل میں ہے۔ اگر ایک آدمی دل سے یقین نہ رکھتے ہوئے زبان سے کہتا ہے تو یہ شہادت اور گواہی کے معنی میں ہوگی ہی نہیں، اسے مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس کا ایک ثبوت سورہ منافقون کی پہلی آیت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، بڑی غور سے شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے، علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہی بنایا ہے۔ لیکن اگلا جملہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیسے؟ بات تو سچ ہے نا، ظاہر میں وہ اللہ کے رسول کو ہی رسول کہہ رہے ہیں اور اللہ تصدیق کر رہا ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اس لیے جھوٹ تھا کہ منافقین زبان سے تو اقرار اور اظہار کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں یہ یقین نہیں رکھتے تھے، دل سے ان کا یقین اور علم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کوئی بات اور دل سے نہیں، تو ایمانیات کے تعلق سے اگر ہے وہ بات تو اسے منافق کہیں گے۔ اور اگر دل میں مانتا ہے، دل سے اس کو یقین ہے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اقرار نہیں کیا، مانا ہی نہیں مرتے تک، زندہ ہو مرا، تو اگرچہ وہ دل سے یقین کر رہا ہے، اقرار نہیں کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ اس کی بہت نمایاں مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کے واقعات یہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ آپ اس بات میں دل سے کوئی شک نہیں کرتے تھے، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، آپ کی تعلیم بالکل درست ہے، توحید برحق ہے، یہ دل سے تو مانتے تھے۔ نہ قبول کرنے کی وجہ آخر وقت میں جب آپ نے پھر سے کوشش کی ان کے آخری دم کے وقت میں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے چچا جان، اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ابو جہل اور ان کے ساتھی نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بری صحبت دیکھیے، آدمی کو حق کے قبول کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، برے لوگوں کو ساتھی مت بنائیے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کلمہ پڑھ لیجیے۔ ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کلمے سے انکار ہے، اس کی حقانیت کا یقین نہیں ہے، بلکہ آخر میں کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ مجھے عار دلائیں گے، تانا دیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، یہ عار مجھے منظور نہیں۔ غور کیا؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو طالب کو یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اور آپ کی دعوت کے سچ ہونے کا، لیکن مانا نہیں، اقرار نہیں کیا، کافر تھے۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کا اقرار اور دل کا یقین دونوں ضروری ہے۔ آپ ایمانیات میں سے کسی بھی چیز کو اس کے ان دونوں کے بغیر نہیں مان سکتے، اور دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کی تصدیق کرنا لازم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک چیز اور ہونی چاہیے، عمل بالارکان، ارکان پر، ارکان ایمان پر عمل کرنا۔ عمل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، بعض اعمال بندے کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ عقیدہ توحید یا ایمانیات کے سراسر منافی ہوں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، کہتا ہے مجھے اس پر یقین بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، میں مانتا ہوں شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، جانتا ہوں، لیکن اس کے بعد جاتا ہے قبر پر ماتھا ٹیکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے دعا استغاثہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے جیسے اللہ سے شرک اکبر کرتا ہے،
عملاً شرک اکبر جس نے کیا، کفر کیا، مرتد ہو گیا، اس کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا بے مطلب ہو گیا، اس لیے کہ اس کے عمل نے اس کے اس اقرار اور یقین کی تردید کر دی۔ یہ جو عنوان ہے اس کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہمارے دین کی وہ بنیاد ہے جسے جانے بغیر کوئی مر گیا تو بھی نہیں بچ پائے گا۔ اگر آپ کے پاس سیکھنے کا، جاننے کا موقع ہے، شعور اللہ نے دیا ہے، اور آپ نے نہیں سیکھا تو قیامت کے دن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ دادا نے کیا تھا، ماحول میں تھا، میں نے جس ماحول میں تھا اس ماحول میں یہ ہو رہا تھا، باپ دادا تھے، اتنے علماء تھے، ایسے ایسے بزرگ تھے، میں ان کے پیچھے چلا گیا تو ان کے گناہ سے مجھے کیوں؟ یہ میں جو کہہ رہا ہوں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم غافل تھے، معلوم نہیں تھا، اور یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے اور ہم ان کے بعد کمزور ذریت تھے، ان کی تقلید کرنی تو ان کے گناہوں اور شرک کی وجہ سے ہمیں کیوں تباہ کر رہا ہے؟ اس لیے یہ سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہا جنت میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں بچوں کو، اور عربی نہ جاننے والوں کو بھی یہ ترجمہ یاد ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا گیا۔ لیکن اہل علم نے قرآن و حدیث کا تتبع اور استقصاء کر کے 7، بعض نے 8 شرطیں رکھی ہیں کہ آپ کا ہمارا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتا، مفید ہو ہی نہیں سکتا، جنت کی کنجی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں 7 شرطیں نہ ہوں۔ اس میں پہلا شرط ہے علم۔ علم، یہ ابھی آیت میں نے پڑھی، ایک حدیث پڑھی، ہاں، علم اور یقین، دوسرا یقین ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، علم ہو یقین ہو۔ تیسری شرط ہے اخلاص، اخلاص، مخلص اللہ الدین۔ اب یہ شرطیں موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، ایک دو روایت سنائی۔ حضرت عتبان کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرط رکھی اس میں یبتغی من قال لا الہ الا اللہ او من شہدا، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ ہے، ہاں، اور بخاری وغیرہ کی ہے روایت کہ من شہدا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ جب اس نے کہا تو اس سے اللہ کی وجہ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کی خوشنودی اس سے مقصود ہو۔ کہنا زبان سے ہوتا ہے، اور خوشنودی کا مقصود ہونا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، یہ چاہنا، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے۔ تو مطلب زبان سے اقرار کرے اور دل سے یقین اور علم رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، آپ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ، او کما قال، کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور سعادت مند مستحق کون ہوگا؟ تو پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال آپ ہی کرو گے، اس لیے کہ ابو ہریرہ تمہارے اندر میں علم کی حرص، خواہش اور طلب دیکھتا ہوں۔ پھر جواب دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ میری شفاعت اور سفارش کا حقدار اللہ جس کے لیے مجھے اجازت دے گا قیامت کے دن، سفارش کا سعادت مند شخص اور حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو دل کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہ اخلاص والی شرط ہو گئی۔ صدق، سچائی، منافقین کی بات کہی کہ زبان سے کہہ رہے تھے، دل میں نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، جھوٹ بول رہے تھے، سچائی ہونا ضروری ہے۔ انقیاد ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے، ہم نے لا الہ الا اللہ اور ایمانیات کو جو مانا، اظہار کیا، اس کے تقاضوں اور احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین یا قرآن پر، ہم قرآن کو ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب، ہمارے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ سود تو جائز ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس کے بغیر ترقی کیسے کریں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اف بھی مت بولو، جھڑکو نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم کو پتہ ہے، لیکن ہمارے والدین ذرا سخت ہیں، بار بار ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، بہت برے ہیں، لہٰذا ہم قرآن کے حکم سے ذرا الگ ہیں۔ ہم اف بھی کہہ سکتے ہیں، گھر سے بھی نکال سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، ان سے کٹ حجتی اور بحث کر سکتے ہیں۔
ہے نا. قرآن مان رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں قرآن مان رہے ہیں, قرآن کے حرام کو حرام نہیں مان رہے, حلال کو حلال نہیں مان رہے, اس کے احکامات کو قبول نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول کی بات آ جائے تو سب کو چھوڑ کے رسول کی بات کو ماننا ہے, ان کی مخالفت عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, بابا بزرگ پیر صاحب اور اپنے امام کو کیسے چھوڑ دیں. ہاں قرآن حدیث میں یہ بات ہے, نماز ایسے ہے, رفع دین سنت ہے, فلاں ہے فلاں, لیکن ہمارا مسلک یہ ہے. آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے ہیں, دل سے یقین نہیں کرتے. اور یہ عنوان مجھے لگتا ہے اسی تناظر میں دیا گیا ہے مجھے کہ آج مسلمانوں میں اکثریت کا یہی حال ہے. میں نے منافقین کا ذکر کیا. قرآن مجید آپ پڑھیے, آپ کو مومنین کی اوصاف جہاں بتائے گئے, مومنین کے, مشرکین و کفار کے اور منافقین کے. سورہ بقرہ کے شروعات میں مومنین کی چند صفات ہیں, کافروں کی 2-3 آیتیں ہیں, اور منافقین کی 13-15 آیتیں ہیں. اس پر علماء نے الگ سے کتابیں اور رسالے لکھے ہیں, منافقین کی علامتیں. اور افسوس کی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا ذکر کر کے, اگر آپ قرآن کی روشنی میں غور کریں کہ موجودہ مسلم معاشرے میں, دوسروں کا مت دیکھیے, اپنا جائزہ لیں, ہم اپنا جائزہ لیں اور غور کریں کہ قرآن کے آئینے میں اس کے معیار کے مطابق ہمارے اندر مومنوں اور اچھے لوگوں کی, اللہ کے فرما بردار بندوں کی صفات ہے, انبیاء اور صالحین کا وصف ہے زیادہ, یا منافقین کی صفات زیادہ ہیں. تو میں بلا تردد یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں کا ہر شخص اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کہیں مجموعی طور پر, کہیں انفرادی طور پر اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہمارے اندر مومنوں کی بجائے منافقین کے اوصاف زیادہ ہیں. نمازیں جماعت سے بھاری پڑتی ہیں, خرچ کرنے میں ہماری مٹھی تنگ ہے, ہم نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی بجائے برائیوں کا حکم دیتے ہیں, چلو کلب میں, فلم میں دیکھنے, فلاں کام کرنے. نیکیوں میں ساتھ نہیں دیتے, برائیوں میں ساتھ دیتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں. یہ جو روش ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اسی تناظر میں ہمارے لیے یہ موضوع مضمون, اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی تابعداری اور محبت کرتے ہیں ہم ان دونوں سے, لیکن ہماری زبان سے جو بات نکل رہی ہے, ہمارا دل اور ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. لہذا ہمارا قول کیا معنی رکھتا ہے. تو میں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. علم, یقین, اس کا علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, پھر اس مطلب کو یقین کا, شک آ گیا تو یقین نہیں رہا, شک آ گیا تو مومن نہیں رہے آپ. یہ شرط ہے, شرط. ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں, آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, قبر کے عذاب کو بھی مانتا ہوں, آخرت میں شامل ہے, لیکن اس کو شک ہے کہ ارے عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں منکرین حدیث اور کچھ عقلانیین اور دانشوران کو ایمانیات کی بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں آتی. اور دیکھیے یہی اصل ایمان اور بنیاد ہے دین کی. نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والا. اصطلاحی تعریف میں نہیں, لفظی طور پر کہہ رہا ہوں. اور اللہ کی طرف سے جب وہ خبر دینے والا ہے تو ہم جس کو پیغمبر اور نبی کہہ رہے ہیں وہ کون سی خبر دینے والا ہے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو جاپان, جرمنی, چین کی خبر دے رہے ہیں؟ نہیں, غیب کی خبریں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جاننا ماننا ضروری ہے اس دارالامتحان میں, وہ خبریں دینے والا. اب ہم نے جب مان لیا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں تو ان سے جو بھی قول ثابت ہو جائے اسے مان لینا ایمان ہے. ورنہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں لیکن ان کی حدیث تو عقل میں نہیں آ رہی, تو آپ نے مانا کہاں؟ آپ نے جب انہیں نبی مانا تو اپنی عقل کاہے کو اس میں کاہے کس لیے ڈال رہے ہیں؟ عقل کو ڈالیے سمجھنے کے لیے, اطمینان کے لیے. نہ سمجھ میں آئے تو نبی کی بات رد کر دیے تو آپ فیل ہو گئے, آپ کا ایمان غلط ہے. حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. پہلا سوال اسلام کیا, دوسرا ایمان کیا, تیسرا احسان کیا, پھر اس کے بعد قیامت کب ہوگی, اس قیامت کی علامتیں کیا ہیں, یہ چیزیں پوچھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عمر فاروق سے بتایا کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے پتہ ہے؟ کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جبرائیل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم, تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. اگر آپ غور سے اور تفصیل سے اس پوری حدیث کو دیکھیں گے تو اس میں پورا دین سمٹا ہوا ہے ایک حدیث میں. اب آپ بولیں گے کہ اس میں غسل, طہارت, وضو نہیں ہے, تو آپ نماز اور روزے کی جو شرطیں پائیں گے اس میں طہارت وغیرہ کی شرطیں شامل ہیں خود بخود.
تو اس میں بنیادی طور سے مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا، شہادتین کا اقرار کرنا، یہ ظاہر میں اقرار کرنا یہ اسلام ہے، دل میں ماننا یہ ایمان ہے، ظاہر میں اقرار کرنا نماز روزہ حج زکات، یہ 5 ارکان ہم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان پوچھا، ایمان کیا ہے؟ تو 6 چیزیں بیان کی، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور چھٹا تقدیر، بھلی بری تقدیر پر، بھلی بری ہمارے اعتبار سے، اللہ کی ہر تقدیر بھلی ہی بھلی ہے۔ یہ 6 چیزیں، اس میں اہل علم نے کہا کہ اسلام وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں ہیں، جیسے اس میں پہلے میں نے بتایا کلمہ آپ اور ہم زبان سے جب پڑھتے ہیں تو یہ اسلام ہے، اور دل سے جب مانتے ہیں اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں یہ ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔ اسلام اور ایمان جب اکٹھا استعمال ہو تو دونوں کے معنی میں تھوڑا فرق ہوگا، اور جب الگ الگ استعمال ہو تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوں گے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے جگہ جگہ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جنت فردوس مہمانی کس کے لیے کرے گی؟ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان دل میں یقین ہے، عمل صالح کیا ظاہر کا عمل ہے، جس میں عمل اقرار باللسان بھی شامل ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس میں بھرپور ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں مقبول اس وقت ہوں گے جب آپ کے ظاہر کے ساتھ اور باطن بھی آپ کا درست ہو، دونوں میں یکسانیت ہو۔ اگر ان میں تضاد ہے تو اللہ کے یہاں ہم مقبول نہیں ہیں۔ اب ہمارے ایمان، ہمارا اقرار، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہمارے انفاق اور دیگر نیکیاں، ہمارے اعمال، اگر یہ ظاہر میں ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ایمانی بنیادوں پر یقین نہیں ہے، تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس تناظر میں کہ ہم جو چیزیں کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، اور یہ کوئی انفرادی یا کچھ لوگوں کی بات نہیں ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ عام مسلمانوں میں آج پوری عالم اسلام میں دیکھیں، اور اپنے گھر میں آئیں، اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے آپ میں جھانکیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اس تضاد کا شکار ہیں۔ ہماری زبان جو کہتی ہے، دلوں میں وہ امام زہری کا کہا ہے کہ ایمان تحلی، تمنی اور دعووں کا نام نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں آپ کے جمع ہوا ہے، وہ اقرار کے ساتھ آپ کے دل میں یقین ہے، تب ایمان ایمان ہوگا۔ اللہ کے یہاں ایسے ایمان والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کی تو دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے مشیت کے اعتبار سے، لیکن ایمان و عمل اس کا قبول ہوتا ہے جس کے اندر یہ شرطیں موجود ہوں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس تناظر میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد آیت الکرسی پوری تلاوت کی۔ آیت الکرسی اس تناظر میں عنوان کے تحت اس کا تعلق میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آیت الکرسی ہمارے درمیان شاید ہی کوئی مسلمان ہو، بہت کم ایسے ہوں گے بالکل جو بیچارے دین اور دینی ماحول سے کٹے ہوئے ہیں، محروم ہیں، انہیں اس کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی، یا وہ اسے یاد نہیں رکھنے والے ہوں گے۔ ورنہ عام مسلمان جو دین سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتا ہے وہ آیت الکرسی کی فضیلتیں خوب جانتا ہے، بیان کی جاتی ہے۔ ایک طرف ہم اس کی فضیلتیں جانتے ہیں، فضیلتوں میں جو اس کے فائدے جانتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، میں اقرار زبان سے اقرار اور عمل دل سے یقین، دونوں میں فرق بتانے کے لیے اس مثال کو پیش کر رہا ہوں، شریعت کے ساری چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت ایک طرف رکھیے، جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کے معنی اور مفاہیم کو دیکھ کر مسلمانوں کے عقائد، اعمال اور معاملات پر غور کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ فضائل کے نام پر آیت الکرسی کو بار بار پڑھنے والے شخص اس کو مانتے ہی نہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہی نہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہی نہیں۔ پہلے اس کی فضیلت تھوڑا سا اشارہ کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس آیت کریمہ کو قرآن کی سب سے عظیم، سب سے زیادہ عظمت والی عظیم الشان آیت قرار دیا۔ کیوں؟
آگے بات کریں گے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یا ابا المنذر، ان کی کنیت سے ان کو خطاب کیا. مسلم شریف کی غالب حدیث. ایو آیت من آیات اللہ معک اعظم اعظم، کہ تمہارے پاس قرآن کی جو آیتیں ہیں تمہارے ساتھ، ان میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ پہلی مرتبہ پوچھنے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور رسول کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا. گویا یہ ادب تھا کہ پہلے اللہ اور رسول کی طرف موڑ دیا معاملہ صحابی کا. دوبارہ سوال کرنے سے گویا یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اس کا جواب چاہتے ہیں. صحابی رسول نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد آیتیں کتنی تھی؟ 1 2 5 7 10 20 25 50 میں سے نہیں چوائس کرنا تھی. ہاں، اس وقت قرآن جتنا نازل ہو چکا تھا، موجودہ قرآن میں 6000 آیتیں ہیں. ہاں، کچھ کم کر لیجئے تو تقریباً 6000 آیتوں میں سے یہ سوال، اس سوال کا جواب دینا تھا منتخب کر کے. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، لیحنک ھذا العلم، اے ابو المنذر، تم کو یہ علم مبارک ہو کہ اللہ نے تم کو اتنی شاندار سمجھ، اتنی زبردست توفیق اور اتنی عظیم الشان نعمت عطا کی کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کیا ہے آپ نے جان لیا. اس سے حضرت ابی کی بھی فضیلت معلوم پڑتی ہے. صحابہ کرام کی کیسی نگاہ تھی قرآن پر، پچھلی قوموں کے حالات، جنت اور جہنم کا بیان، رسولوں کے قصے اور واقعات، اور ایسی بہت ساری چیزیں قرآن میں موجود تھی. حضرت ابی نے ان چیزوں کو منتخب نہیں کیا، بلکہ کہا کہ آیت الکرسی، کیونکہ اس میں توحید ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت و شان ہے، اس کی صفات اور نام ہے، اس کی کبریائی ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات ہے. صحابہ کرام کی گہری نظر. آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں دانشور لال ڈائری والے، ان کو جو سمجھا وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پہلے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. ہاں، وہ جڑوں پہ نظر رکھتے تھے، یہ شاخ پتیوں میں پریشان ہیں اور اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو حضرت ابی، یہ کون ابی ہیں؟ کہ بھائی ان کو سید القرہ کہا جاتا ہے صحابہ کرام میں. قرآن کے حافظ اور علماء میں سردار مانے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں تو زید بن حارثہ نے، زید بن ثابت نے. یہ تو یہ سید القرہ کہلاتے تھے. اور انہی کا واقعہ ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امرنی اللہ ان اقرأ علیک القرآن، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم پر قرآن پڑھوں. کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں. حضرت ابی رونے لگے، آنسو بہہ پڑے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور عزت کی، بلندی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین ہمارا نام لے لے. کیوں نام لیا تھا؟ قرآن اور قرآن کے علم کی وجہ سے. قرآن کے عالم و حافظ تھے، بہترین قاری تھے. تو حضرت ابی نے کہا آیت الکرسی یہ سب سے افضل اور عظیم آیت ہے قرآن مجید میں. پھر اس کی فضیلت کی 1 2 اور روایتوں کی طرف اشارہ کر دوں. ایک مسلمان کو اس کی فضائل اور تعلیم اسلام کے مطابق دن بھر میں کم سے کم 8 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے. 8 مرتبہ. صبح کے اذکار میں اسے پڑھنا ہے، شام کے اذکار میں. صبح فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک، لیٹ ہو گئے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ٹائم ہے. شام کی 2 اذکار میں عصر اور مغرب کے درمیان، لیٹ ہو گئے تو بعد میں بھی گنجائش ہے. یہ مگر عمل عصر سے مغرب کے بیچ، صبح اور شام. بستر پر جائیں تو آیت الکرسی. آیت الکرسی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایمان والا ہو، اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، اور بستر پر آنے کے بعد آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک نہ پڑھتا ہو. یعنی ایک مومن کو اس کا معمول بنانا ہی چاہیے، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. سونے کے ٹائم یہ 3 ہو گیا، صبح، شام اور بستر پر آنے سونے کے وقت، اور 5 فرض نمازوں کے پیچھے بعد میں. نسائی کی حدیث ہے کہ جو شخص ہر نماز صلاۃ مکتوبہ کے پیچھے بعد میں
نماز آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ مرے گا اور جنت میں جائے گا۔ بعض علماء نے 9ویں مرتبہ لکھا کہ گھر میں چوری نہ ہو، گھر کی حفاظت ہو، اس کے لیے 9ویں مرتبہ گھر کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی جگہ یہ بیان کیا ہے کہ آیت الکرسی میں توحید کا جو بیان ہے، اس میں یہ قوارع القرآن کی طرح ہے، قرآن کی وہ آیتیں ہیں سب سے عظیم ہیں جو شیاطین کو پھٹکارنے اور بھگانے کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا کہیں کوئی آسیب کا ڈر ہے، ہاں شیطانی چکر، آج کل روکیہ وغیرہ کی بڑی دکانیں چل رہی ہیں، ہاں اگر مسلمان صحیح میں اقرار اور دل کے یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے گا نا تو کسی راقی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ کرام میں کتنے تھے، شاذ و نادر واقعہ ملے گا جس کی ضرورت پیش آئی۔ آج ہمارے یہاں گھر گھر یہ چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے کہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، لوگ دعوت کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سنت مشروع اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، غور سے سنیے جملہ ان کا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اگر کوئی آسیبی اور شیطانی معاملہ ہو کسی کے پاس، جادو ٹونے کا معاملہ ہو، آیت الکرسی کو صدق دل سے یقین کے ساتھ، شرط ہے یہ، آپ صرف اوپر خالی خولی پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، ابھی دیکھتے ہیں نا ہم لوگ مزارات پر جہاں قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے، قبروں کو طواف ہو رہا ہے، استغاثہ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی ہو رہی ہے، وہاں اوپر جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھا رہتا ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے، کتنا بڑا مذاق ہے۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ جب یہ منظر شیطان ابلیس دیکھتا ہوگا تو اللہ رب العالمین کو خطاب کر کے کہتا ہوگا کہ دیکھ یہ کیسی دکان ہے، اوپر سائن بورڈ تیرا لگا ہے لیکن نیچے دھندا میرا چل رہا ہے۔ توحید کا بورڈ ہے لا الہ الا اللہ اور نیچے شرک ہو رہا ہے نا، یہ زبان سے اقرار بلکہ جھنڈے سے اعلان ہے اور نیچے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہر جگہ قدم قدم پر یہی کر رہا ہے، پھر شکوہ شکایت کرتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا، یہ کئی اقوال ہیں، میں اس کا خلاصہ اپنے ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آیت الکرسی پڑھی جائے تو جادوگر کا جادو، آسیب اور شیطان کا اثر رد اور باطل ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کو صدق دل سے پڑھیں۔ علامہ ابن قیم سے بھی اس قسم کے اقوال موجود ہیں کہ یہ کلام حق ہے، توحید ہے، اور توحید پر مشتمل جو بھی آیتیں ہیں اگر آپ اسے پڑھتے ہیں اپنے گھر میں آسیب زدہ، تو جادو، باطل، آسیب بھاگ جائے گا، شیاطین دور ہو جائیں گے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر پر متعین کیا۔ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر جو جمع ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، تو جمع کیا، اور 3 دن تک رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ کئی دن وہ اکٹھا تھا، یعنی کئی دن پہلے سے جمع ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ پہلے دن ایک شخص کو میں نے پکڑا، وہ کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ چیزیں چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ اس نے معذرت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، اہل و عیال ہے، ذمہ داریاں ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جب ملے تو پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا رات میں کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دیا۔ تو آپ نے خود سے پوچھا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے اسے پکڑا تھا لیکن اس نے معذرت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر پلٹ کر آئے گا۔ ابو ہریرہ چوکنا ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سے آئے گا، اس کا مطلب آنا ہی ہے۔ دوسرے دن پھر پکڑا، ویسا ہی ہوا، چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، پھر کہا کہ آئے گا، تیسرے دن پھر پکڑا، ہاں پھر اس نے کہا کہ چھوڑ دو، اب بالکل نہیں آؤں گا۔ کہا تو جھوٹا ہے، بار بار کہتا ہے نہیں آؤں گا اور پلٹتا ہے، اب میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا، ابو ہریرہ دیکھو میں تم کو ایک چیز ایسی بتاتا ہوں، ایک کلمہ کہ آپ اگر اسے پڑھ لیں تو ایک فرشتہ آپ کی اور آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہو جائے گا اور شیطان آپ سے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، دیکھیے یہ علم کا شوق۔ تو کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لو اگر سونے کے وقت بستر کے پاس آ کے، تو صبح تک تمہارے پاس ایک فرشتہ تعینات رہے گا تمہاری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے، اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پوچھا
کہ کیا کیا تمہارے؟ کہا اللہ کے رسول اس کا خیال یہ ہے کہ ایک کلمہ ہے جو ہم پڑھیں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا اور ایک مقرر ہو جائے گا فرشتہ محافظت کے لیے. کہا وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ آیت الکرسی. اللہ کے رسول نے کہا مسکرا کر کہ وہ جھوٹا ہے، بہت جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، اس نے یہ بات سچ کہی. اور اے ابو ہریرہ جانتے ہو یہ 3 دن سے تمہارا سابقہ کس سے پڑھ رہا تھا؟ کہا نہیں. کہا وہ شیطان تھا. یہاں نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی یہ بات سچی ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. اگر ابلیس نے، شیطان نے بھی کوئی بات کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے تو ہم مان لیں گے. اور اگر ہوا میں اڑنے والے بابا کوئی بات کہیں اور ان کی بات حدیث سے ٹکرا جائے ہم نہیں مانیں گے. یہ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے. معیار ماننے اور نہ ماننے کا کیا ہوا؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. اگر یہ تصدیق نہ ہو تو کسی انسان کو فالو کرنے والے، سبسکرائب کرنے والے، لائک کرنے والے 1 کروڑوں ہوں، پوری دنیا کہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اللہ اور رسول کہتے کہ غلط ہے، تو ایک مومن بندہ کروڑوں کو فالوور کو دیکھ کر ادھر نہیں جائے گا. آج کل ہمارے نوجوان فالوورز کی تعداد دیکھ کر جو سازش کا حصہ ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو آپ کے پیچھے لگائے گئے ہیں کہ آپ کے ایمان کو ٹھگے، ڈاکہ ڈالیں، آپ کے ایمان و یقین کو تباہ کر دیں. صحابہ کرام کو آپ برا بھلا بولنے لگے، محرم الحرام آیا ہے کچھ لوگ ابھی نکلیں گے بلوں سے، شیعوں اور رافضیوں کے ایجنٹ. ہمارا نوجوان دیکھتا ہے اتنے لوگ لائک کیے، مولویوں کو، علماء کو چیلنج کر رہا ہے. اب بھول گئے اللہ اور رسول نے کیا کہا، معیار کیا ہے، ایمان کی بنیادیں اور اصول ضابطہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں، سب کنارے رکھ کے اس کی تشکیک اور شبہات کو لے کر تاریخی بنیاد پر جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے. عقل میں نہیں آتی مستشرقین، فلاسفہ، اور پھر یہاں ہمارے درمیان کچھ دانشور کہلانے والے منکرین حدیث ان کے فلسفے میں جھانسے میں آ جاتے ہیں. ایسے بہت سے جال ہیں. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. اور ایسی ہی ایک روایت دوسری نسائی کی، وہ بھی صحیح ہے، اللہ البانی نے صحیح کہا. حضرت ابی بن کعب کی بھی ان کے کھلیان سے کھجوریں کم ہو رہی تھی. ایک دن طاق لگا کے بیٹھے، ایک شخص آیا، اس کو پکڑا اور دیکھا کہ بہت تھوڑا سا الگ لگ رہا تھا. کہا تم انسان ہو یا جن ہو؟ کہا میں جن ہوں، جنوں میں سے ہوں. کہا اپنا ہاتھ بتاؤ. ہاتھ دیکھا تو اس پہ ہاتھ کتے کی شکل، کتے کے جیسا، اور اس کے بال بھی کتے کے جیسے. تو کہا کہ تم ایسے ہی ہو، تمہاری حقیقت کیا ایسے ہی بنائے گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جنوں میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قوی ان میں سے کوئی نہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ غربا مساکین کے لیے کافی کچھ کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے، تو اسی میں سے کچھ چیزیں لینے آیا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ تو کہا یہ قرآن کی جو آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسے اگر آپ پڑھ لیں، صبح میں پڑھیں گے تو شام تک ایک محافظ ہوگا، شام میں پڑھیں گے تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کرے گا، اور ہم یعنی شیاطین قریب نہیں آئیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ملاحظہ فرمائیے، یہ آیت الکرسی کی فضیلتیں ہیں، جنت میں لے جانے والی سب سے عظیم آیت. سوال یہ ہے کہ یہ سب سے عظیم کیوں ہے؟ سب سے زیادہ قرآن تو پورا کا پورا اللہ کا کلام ہی ہے نا، اللہ کا کلام ہونے میں تو سب برابر ہی ہے نا. پھر کوئی آیت، کوئی سورت کون سی فضیلت ہے والی ہو گئی، اس کا درجہ بڑھ گیا، ایک کا گھٹ گیا، کیوں؟ تو یہ بالکل واضح ہے. یہ سوال علامہ ابن تیمیہ سے کیا گیا، پرانے کچھ علماء سے، تو انہوں نے جواب میں یہ دیا کہ کلام الہی ہونے کے اعتبار سے سارا قرآن ایک جیسا ہے، سب اللہ کا کلام ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. تو اللہ کا کلام ہونے کی جو فضیلت ہے پورے قرآن کو حاصل ہے، سب کی فضیلت ہے. لیکن اللہ کے کلام میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے، کچھ کا معنی اور مطلب اللہ کی ذات و صفات توحید کے بیان میں ہے، کچھ اللہ کے دشمنوں کے بیان میں ہے، کچھ انبیاء کے بیان میں ہے، آخرت کے بیان میں ہے، احکام و مسائل کے بیان میں ہے. معنی اور مطلب کے اعتبار سے جن چیزوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں سب ایک جیسی تو نہیں ہیں. اب سورہ اخلاص قل هو اللہ احد میں اللہ رحمان کی صفت ہے، رحمان کا وصف ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب میں ابو لہب پر کی ہلاکت کا ذکر ہے. تو جس میں ابو لہب کا ذکر ہے وہ آیت اس آیت کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے؟ جس میں فرعون، نمرود، حامان یا دوسرے مکذبین کا ذکر ہے، ان آیتوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جس میں ایمانیات کا بیان ہے؟ تو موضوع اور مواد کے اعتبار سے تفاضل ہے. اب اس اعتبار سے جب غور کیا جائے تو آیت الکرسی میں
اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کی عظمت، کبریائی، توحید، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات جس انداز میں صرف اس ایک آیت میں سمٹے ہوئے ہیں، کسی اور سورہ کی کسی اور آیت میں آپ کو نظر نہیں آئے. اہل علم نے کہا کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں میں، لیکن ایک آیت میں نہیں ہے، کئی آیتوں میں. سورہ حشر کی آخری آیتوں میں اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی توحید کا بیان ہے، لیکن ایک آیت میں نہیں ہے، کئی آیتوں میں. یہ آیت الکرسی ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ کے 5 اسماء حسنی ہے، 10 کمالات ہیں. اللہ کا کمال، کمال ربوبیت، کمال ملک سلطنت، کمال علم، کمال حیات زندہ رہنا، کمال قیومیت، کمال قدرت، کمال علم، کمال علو، کمال عظمت، کمال احاطہ. اس طرح 10 کمالات اکٹھا ہیں اور 20 سے زیادہ صفات ہیں ایک آیت میں. اور ان میں سے ایک ایک آیت کے ایک ایک ٹکڑے کا 10 جملے ہیں. اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں، 10 فقرے ہیں، اور ان فقروں میں سے ایک ایک فقرہ اپنے اندر معانی، مطالب کا، توحید، اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلال اور بلندی کا معنی مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں بہت ہی جامع انداز. ہم اس کی طرف آتے ہیں. اب یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جو مثال اپنے عنوان کے تحت پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے فضیلت پڑھی کہ اس کو فرض نمازوں کے بعد پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں جائے گا، ایمان عمل صالح سے. ایک فضیلت، اس کو پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آئے گا، جادو ٹونا کا اثر ظاہر ہوگا، آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ حفاظت کے حصار میں ہوں گے. اس کو قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت کہا گیا ہے. یہ فضیلتیں ہیں، زبان سے ہم نے سنا، عمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں. لیکن کیا آج آیت الکرسی کی یہ برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں رقیے کی دکانیں چل رہی ہیں. اگر آیت الکرسی کی وہ فضیلت جو ہم نے ابھی سنی، جو ہمارے اسلاف اور علماء نے بیان کی حدیثوں کی روشنی میں، اگر وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوتی تو یہ صورتحال ہوتی کیا؟ یہ ضرورت پڑتی کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ راقیوں کی بھیڑ و قطار، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلف نے ان صورتوں کے جو فائدے بتائے وہ ہم کو مل نہیں رہے، تبھی تو دوسرے ذریعوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اب یہاں لوگ دوسرا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، راقی صاحب نہیں کہیں. ابھی میں اس تفصیل میں چلا جاؤں تو دوسرا موضوع ہو جائے گا. کتنے نیک اور کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دین کی دکان لگا کے دنیا کمانے والے بھی. اس میں نہیں کہتا کہ سب لوگ مخلص نہیں ہیں، ہاں ہو سکتا ہے کچھ مخلص ہوں، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ایک یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ اول تو ہمارے یہاں دین نہیں ہے، دین ہے تو اس کے پیچھے دنیا کا مقصد ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی فضیلتیں ہیں. اب عوام بھی، اور ہمارے یہاں تو پوری ایک قوم ہے جو پوری کی پورے دین، دعوت، تبلیغ کا زور فضائل پر ہی لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مسائل دیکھتے ہی نہیں ہیں. مسائل نہیں ہے تو فضائل کہاں سے ملیں گے؟ نماز کی بڑی فضیلت ہے. نماز کیسے پڑھنا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو فضیلت ملے گی؟ فضیلت بغیر مسئلے کے مل ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول نے بائنڈنگ کی ہے، پابندی لگائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، فلاں امام، فلاں بزرگ کو جیسے دیکھا ویسے نہیں پڑھنے کا. دعائیں، اللہ اور رسول کی دعائیں جو تاثیر، جو اثر، جو جامعیت اور معنویت رکھتی ہیں، بلاغت، فصاحت اور ہمارے موقع و محل کے اعتبار سے جو وہ لوگوں کے، دوسروں کے تجربات، بنائی ہوئی دعائیں. میں اکثر کہتا ہوں میڈ ان انڈیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کی نہیں ہے، شریعت کی نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہے. صوفیوں کے بنائے ہوئے اذکار، فلاں سلسلے کے بابا نے، پیر صاحب نے، شیخ نے یہ دعا دی ہے، یہ مراقبہ بتایا ہے، یہ تزکیے کا طریقہ بتایا ہے، وہ زیادہ مفید ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیے، ایک بڑی امت اور بڑی اکثریت دین کی اصلی معنویت سے ناواقف ہے. زبان سے اقرار کر رہی ہے، دل سے مان نہیں رہی ہے. زبان سے اللہ کے رسول کو رسول کہتی ہے، لیکن جب رسول کی بات ماننے کی بات آتی ہے تو پیر کی مانتی ہے، امام کی مانتی ہے، دل کی، دماغ کی مانتی ہے. فلاں دانشور، فلاں بزرگ، فلاں کو لائک کیا جا رہا ہے ان کو، اور فلاں پیر صاحب کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. تو یہاں
ابھی جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے دل سے اللہ کی وجہ اور رضا مقصود ہو، دل کا خلوص ہو. حضرت انس کی روایت میں ہے بڑی شاندار توحید کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حسن درجے کی ہے، ترمذی کی روایت، اللہ کہتا ہے 3 جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے آئے میرے پاس، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے مجھ سے ملے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، توحید کی ضد شرک نہ کیا ہو یعنی توحید پر ہو، اگر ایسا ہو ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اللہ اکبر، کتنی عظیم الشان فضیلت ہے توحید کی. تو میں اتنا ہی بھر کر یعنی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. توحید گناہوں کی بخشش کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے بخشوانے کا، شرط ہے کہ توحید ہو. تو اب ایک شخص توحید پر عمل کر کے شرک نہ کرنے کی شرط جو کہی گئی، اس میں عمل بھی آ گیا کہ آپ کے عمل میں، آپ کے دل میں، آپ کی زبان میں شرک نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں میرے ابا کی قسم، اماں کی قسم، تو آپ زبان سے بھی شرک کر رہے ہیں، اور اگر یہ عقیدے میں بدل گیا تو شرک اصغر شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ آج رات جو بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو اس نے اللہ کا انکار کیا، ستارے کے پر ایمان لایا. بہت غور سے سنیے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے سمجھے جانے بغیر. اور ہمارے سماج میں، ہمارے یہاں لوگ ایسا آج کر رہے ہیں، اللہ نے بارش برسائی لیکن بندہ کہہ رہا ہے کہ ستارے سے بارش ہوئی. آج ہمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ زلزلہ آیا، طوفان آیا، ابھی کئی علاقوں میں، چین میں، برما میں اس وقت سیلاب ہے بڑا شدید قسم کا، نیپال میں، ہندوستان کے شمالی حصوں میں بھی کہیں کہیں ہے سیلابی کیفیت. کہیں زلزلے کے جھٹکے لگے، 1-2 دن پہلے ناندیڑ بیڑ وغیرہ کی طرف جو ہے جھٹکے لگے، اور ایسی کئی چیزیں روز ہوتی ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. ہم جب اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو کیسے؟ وہ فرقہ پرستوں کی وجہ سے، مسلمان ایسے ہیں، تنظیم نہیں ہے، فلاں ڈھیما نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ نہیں کہتے یا اس پر تبصرہ یہ نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا ایمان، توحید، اتباع سنت یا ایمانیات کا معاملہ صحیح نہیں ہے. اگر کہتے بھی ہیں تو غلط معنی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے ہمارا، بالکل صحیح ہے، لیکن ایمان کہتے کسے ہیں وہ کہنے والا بھی نہیں جانتا، بتاتا بھی نہیں لوگوں کو، پڑھتا بھی نہیں، اور اس پر گفتگو کی جائے تو اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ کیا توحید کرتے ہیں؟ یہ تو اختلافی بات کرتے ہیں. اسلام قائم کرنے والے، حکومت اقامت دین والوں کو بتائیے آپ توحید، کہیں گے یہ جھگڑا پڑے گا اس سے. میلاد پڑھو کہ نہیں کرو، شفاعتیں پڑھو کہ نہیں پڑھو، ایک ہو جاؤ. کسی بھی دین کو اختیار کرو، دین کو قائم کرنا. پھر جب قائم کیا کرنا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت نوح، انبیاء کرام اور محمد رسول اللہ کو کون سا دین قائم کرنے کے لیے کہا؟ کیا ایسا دین قائم کیا جائے گا جس میں شرک ہو، جس میں بدعت ہو، جس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت ہو؟ اگر ایسا دین ہے تو اسے قائم نہیں کرنا ہے. دین کے قائم کرنے کا مطلب ہے آپ اکیلے اگر ہیں تو توحید پر قائم رہیے، زبان اور دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی ایمانیات کو قبول کیجیے. آپ نے اپنے طور سے دین قائم کر لیا، حکومت بنی یا نہ بنی. سمجھ لیجیے کہ اقامت دین کا معنی مولانا ابو العلا مودودی صاحب کو نہیں سمجھا، سید قطب کو نہیں سمجھا. میں نے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک طبقہ سنے گا بہت غصے میں آ جائے گا، جوش میں آ جائے گا، وہ پھر سے سن لے، غصے میں آئے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو معنی اقامت دین کا قرآن میں ہے، جو معنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ انبیاء نے سمجھا، وہ آپ نے نہیں سمجھا. آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر حکومت پہ قائم کیجئے. آپ کے پاس، میرا سوال ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، خود جو ہے کنواں کھودتا ہے، پانی پیتا ہے، کیا آپ اسے کہیں گے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ کہیں گے آپ؟ ہم جی پوچھ رہا ہوں، غریب آدمی کو زکوٰۃ دینا چاہیے، دینا پڑے گا، یا اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ سوال کرے گا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا؟ پوچھے گا اللہ؟ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے کہ اس کی طاقت میں نہیں تھا نا. اس کی طاقت میں نہیں تھا تو اس پہ فرض ہی نہیں ہوا.
تو جو چیز ہماری طاقت کے باہر ہے آپ کہہ رہے ہو حکومت میں قائم کرو، اور جو چیز ہماری طاقت میں ہے کہ قبر پر ہمارے بھائی جا رہے ہیں، فلاں چیز کی قسم کھا رہے ہیں، نظر و نیاز میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہیں، کسی سے دعا مانگ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، فلاں کے نام کی جو ہے وہ فلاں کیا کیا اعمال کر رہے ہیں، جو شرک ہے، کھلا شرک ہے، اس کو ہم روک سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، جو نبیوں نے کیا ہم کہتے ہیں وہ مت کرو۔ جو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، فرض ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کرو، اور نوجوانوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا، بہت سے لوگوں کو دھماکے میں لگا دیا، پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جان کر کے بھی یہ منافق ہے اس لیے قتل نہیں کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے حکومت کو مانا اور غیر اللہ کا قانون مان لیا، فلاں نے ووٹ دے دیا، مرتد ہو گیا، گولی مار سکتے ہیں، بم سے اڑا سکتے ہیں۔ اس فکر نے پورے عالم اسلام میں لاکھوں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھ مروا دیا، لاکھوں۔ بات تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن یہ اقرار و عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آیت الکرسی کے تعلق سے جو فضائل بیان کیے گئے، وقت ہو گیا کیسے؟ اصل آیت الکرسی کی بحث تو رہی گئی اور بڑی دلچسپ پیاری ہے الحمدللہ۔ ہاں جی، کہاں؟ خیر، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ آیت الکرسی کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سعودی عرب کے مدینہ کے عالم ہیں، اور ان کے والد بھی جو ہیں محدث مدینہ کہلاتے ہیں، یہ عقیدے کے استاد ہیں جامعہ اسلامیہ۔ ان کی عربی میں کتاب تھی، میں نے ہی ترجمہ کیا۔ تو اس میں میں کہوں گا کہ اسے اور اس معنی کی جو کتابیں ہیں ضرور پڑھیے۔ اس میں تو صرف آیت الکرسی میں توحید کی جو دلیلیں ہیں اس تناظر میں گفتگو، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی کچھ باتیں اس میں موجود ہیں، اور اس میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی جو تشریح تفسیر آیت الکرسی کے، میں چاہتا تھا کہ وہ پڑھ کے سناؤں، وقت نہیں ہے، سرسری گفتگو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیت الکرسی آپ پڑھ رہے ہیں فضیلت کے لیے کہ ہماری حفاظت ہوگی، ہم کو جنت ملے گی، ہم یہ کریں گے، لیکن آپ آیت الکرسی کا مطلب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جو کچھ آیت الکرسی میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کی اپنے عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، تو کہاں سے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت ملے گی؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ اگر کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں مان رہا ہے، کافر۔ زبان اور دل سے مان رہا ہے لیکن شرک اکبر کا کوئی کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پیر کسی ولی کو پکارتا ہے کہ یا فلاں المدد، میری مجھ کو اولاد نہیں ہے، دے دیجئے یا دلا دیجئے اللہ سے، تو شرک اکبر کیا۔ اب وہ کروڑوں مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 10 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جو شرک اکبر کر کے توبہ نہیں کر رہا ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ لا الہ صرف ترجمہ کر کے ایک ایک جملہ کہتا ہوں، حالانکہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا، ہاں پھر بھی چونکہ پڑھی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو اگر شوق بھی دلا پایا کہ آپ کو شوق ہو کہ ہم آیت الکرسی کے معنی اور مفہوم کو گہرائی سے سمجھیں، دماغ میں بسائیں، اور صبح و شام جب یہ پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مطلب کو بار بار دہرائیں۔ ایک آدمی بار بار توحید کے اس مضمون کو جب دہرائے گا تو اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، توحید تازہ ہوگی، اس کا حوصلہ بڑھے گا، اللہ رب العالمین سے جڑے گا، اللہ سے قریب ہوگا، برکتیں حاصل ہوگی، بے پناہ فوائد ہوں گے۔ ذکر کے 100 کے قریب فائدے قرآن حدیث سے علامہ ابن قیم نے ذکر کیا، 100 سے زائد۔ اللہ کا اسم ذات کس سے بنا، کیا معنی مفہوم ہے، موقع نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا مقدمہ، پہلی بنیاد آیت الکرسی کی۔ اس کائنات کا سب سے عظیم الشان کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، کلمہ تقوی، العروۃ الوثقی، شجرہ طیبہ، حق، الحق، من شہد بالحق، اور ایسے اس کے دسیوں نام ہیں قرآن میں جو اس کی فضیلتیں بتا رہے ہیں۔ اس کلمے کی بنیاد پر آسمان اور زمین بنائے گئے، دفتر و دیوان بنائے گئے، جنت و جہنم بنائی گئی۔ حق اور اہل باطل میں فرق ہے، اس کو ماننے والا جنتی، اس کو نہ ماننے والا جہنمی۔ بیسیکلی نہیں مانا کبھی جنت میں جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں، اللہ کے رسول کے چچا ہوں، فلاں کے والد ہوں، فلاں کے بیٹے ہوں، کوئی بھی ہو،
توحید نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا. توحید یا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے, قیمت ہے. اسی لا الہ الا اللہ کے ماننے پہ قیامت کے دن شفاعت ملے گی. اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی اسی کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کہ جب آپ یہ مانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یہ کو آپ عبادت کے لائق اکیلا مان رہے ہیں, تو اب جو حکم دے رہا ہے مان لو, جس سے منع کر رہا ہے رک جاؤ, اوامر و نواہی پر عمل کرو. یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تقاضے ہیں, اس کی شرائط ہیں. ہاں, یہ کلمہ ہی ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ, اس کا معنی اور مطلب مدلول کیا ہے, تقاضے کیا ہے, شرائط کیا ہے جانتے نہیں ہیں. سعودی عرب میں اس پر زور دیا جاتا ہے میرے بھائیوں. ہم اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں, اس بات اور نفی سے معنی کیا بنتا ہے. ہاں, کائنات کی کوئی ہستی اللہ کی عبادت کرے. اور یہاں میں ایک دو بات اشارہ کر دوں. ہمارے یہاں کئی جماعتیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں, آپ ان کی کتابیں لٹریچر پڑھیے. صوفیوں کا طبقہ پورے عالم اسلام میں ایک متعدی بیماری کی طرح پھیلا ہوا ہے. چشتی, قدری, قادری, نقشبندی, سہروردی, رفاعی اور نہ جانے کیا کیا. ان کے یہاں الگ الگ صوفی ہیں, لیکن کچھ جن کے بنیادیں متفق ہیں. قرآن حدیث سے دور کرنا یہ سازشی مذہب ہے, رافضیوں کا پیدا کیا ہوا, اور ان کے ساتھ یہود بھی تھے, دوسرے بھی تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں کہتے ہیں, ان کا قول ہے کہ قرآن میں شرک ہے, ہمارے پاس توحید ہے. فرعون کو, ابلیس کو وہ توحید والا مانتے ہیں, انبیاء سے افضل مانتے ہیں. کہہ رہے فرعون کہہ رہا تھا میں رب اعلیٰ ہوں, تو وہ زیادہ توحید والا تھا. ابلیس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, زیادہ توحید والا تھا. یہ صوفیوں کی قول بتا رہا ہوں. اب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی الٹ دیا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. ہاں, عبادت معبود برحق صرف اللہ ہے. اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. آپ میں بھی اللہ ہے, میرے اندر بھی ہے, درخت میں بھی, پودوں میں بھی, پیڑوں میں بھی, جانوروں میں بھی, آسمان میں, زمین میں, ہر چیز میں, کتے بلی اور سور میں بھی, لاشوں میں بھی. ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے اس میں بھی, فرعون میں بھی, حامان میں, سب میں اللہ ہے. اب کوئی کسی کو پوجے, سب اللہ کو پوج رہے ہیں. یہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا. اور ہمارے یہاں لوگ ایسے لوگوں کو مانتے ہیں کہ بہت بڑے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے. ابن عربی شیخ اکبر, اس کا یہ عقیدہ تھا اتحاد و حلول والا اور وحدت الوجود والا, اللہ لا الہ الا ہو. یہ کلمہ توحید کو پہلے سمجھیں. آگے جو آیت الکرسی کے جو جملے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ اس کلمے کی انتہائی شاندار دلیلیں ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ نے سمجھ لیا تو یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ مان جائیں گے, بندہ یہ جان جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ پھر کسی نشست میں یا کسی عالم, دوسرے عالم کے ذریعے سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس مضمون کو سیکھیں گے, سمجھیں گے, پڑھیں گے.